یا طوطی نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل ایک اللہ کے برگزیدہ نیک بندے، اللہ کے ولی کے عرس مقدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیش کر آپ نے علماء کرام خطبہ اسلام کے خطابات کو اور خاص طور پر برادر ذی وقار حضرت علامہ کلیم الدین صاحب نجمی ان کے بیان کو بھی سماعت کیا ہوگا۔ وقت تو کافی ہوا ہے، تھوڑی دیر جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس پر کچھ باتیں ولی کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، مگر بس اتنی سی تمنا ہے کہ سب لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ تھوڑی ہی دیر، زیادہ نہیں تھوڑی دیر کچھ باتیں سماعت کر لیں، تاکہ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب پیدا فرمائے۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور ولیوں کی کرامتیں بھی ہمیں بچپن سے الحمدللہ سنائی جا رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن ولی انسان بنتا کب ہے؟ عام طور پر دلوں کے اندر ایک بات، ذہنوں میں ایک بات ہے کہ جو غاروں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ولی بنتے ہیں۔ عام طور پہ ذہن میں ایک بات ہے، جو جنگلوں بیابان میں چلے جاتے ہیں وہ ولی بنتے ہیں، اور اب ہم ولی بن نہیں سکتے، جو بن گئے وہ بن گئے، ہم نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا ہم لوگ تو گنہگار لوگ ہیں، ہم کیسے ولی بنیں گے؟ لیکن آج میں آپ کے سامنے ولی بننے کا ایک طریقہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ولی بننے کے لیے کوئی بہت لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، ولی بننے کے لیے بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگوں نے کیا یہ ان کا اپنا ظرف تھا، لیکن اصل ولی بننے کے لیے صرف دو ہی باتیں چاہیے۔ انسان اگر اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لے تو وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو یہ بات اچھمچے کی لگے تو میرے پاس اس کے لیے دلیلیں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ بیٹھے رہیں گے، میرا ساتھ دیں گے، تو میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دلیل بھی پیش کروں گا کہ انسان اگر ایک گناہ سے بچ جائے، صرف ایک کسی گناہ سے، اس تصور سے بچ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ جائے، تو اللہ اسی ایک گناہ سے بچنے پر اس کو مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات اصل میں گناہ سے بچنے کی ہے، بس بات یہ ہے پتہ نہیں یار کو کوئی ادا پسند آ گئی تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے۔ ایک نیکی پر بھی ولی بن سکتا ہے، ایک نیکی کرنے پر بھی ولی بن سکتا ہے، ایک گناہ سے بچنے پر بھی ولی بن سکتا ہے، اور کبھی کبھی ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد بھی مقام ولایت نصیب نہیں ہوتا۔ دراصل یہ نصیب کے اور تقدیر کے معاملات ہیں۔ آئیے ولی کون ہوتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے نوجوانوں کی فکر، نوجوانوں کی سوچ ہر معاملے کے اندر بدل دی گئی ہے۔ کون ولی ہوگا؟ تو کہاں کے مولانا جو ننگا دھڑنگا کسی چوراہے پر چوک میں بیٹھا ہوگا اور اس کا حال یہ ہے کہ کھاتا تو بہت ہوگا، پیتا بھی ہوگا، بک بھی کرتا ہوگا، لیکن اس کو نماز کا موقع نہیں ہے، اس کو عبادت کا موقع نہیں ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ شریعت پر عمل کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کان میں کسی نے کہا، کسی فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ آپ اور ہم کون ہوتے ولایت بانٹنے والے؟ ولی کون ہے؟ اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ
انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، انہیں کسی بات کا خوف نہیں، انہیں کسی بات کا غم نہیں۔ اس کو تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف نہ غم، وہ کسی سے ڈرتے نہیں، نہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں، نہ حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، نہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ وہ جانوروں سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے قریبی کو، وہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، وہ اللہ کے مقربین ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ لیکن اب قرآن اپنی مرضی پہ ہمیں نہیں چھوڑتا کہ جاؤ تم ولی ڈھونڈ لو۔ قرآن نے کسی کی مرضی پر کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا، اب قرآن اس کو خود بیان کرتا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ولی کی دو پہچان ہے، الذین آمنوا، کہ ولی آپ کو مومنوں میں ملے گا، اللہ کا ولی صرف مومنوں میں ملے گا، غیر مومن میں اللہ کا ولی مل نہیں سکتا۔ ولی کی پہلی پہچان کہ ولی مومن ہوگا، یعنی کہ وہ بدعقیدوں میں نہیں ہوگا، وہ گستاخان رسول میں نہیں ہوگا، وہ گستاخ صحابہ میں نہیں ہوگا، وہ اسی گروہ میں ہوگا جو پکے اور سچے مومن ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں دیکھ لو، آپ کو جتنے ولی ملیں گے وہ صرف سنیوں میں ملیں گے، اہل سنت کے سوا آپ کو کہیں کوئی ولی مل ہی نہیں سکتا۔ اور جگہ آپ کو عالم تو ملے گا، مولوی تو ملے گا، مناظر تو ملے گا، خطیب تو ملے گا، اور بڑھ کے نام نہاد مجدد بھی ملے گا، حکیم بھی ملے گا، سب ملیں گے، لیکن غوث اعظم جیسا ولی صرف سنیوں میں ملے گا، معین الدین غریب نواز جیسا ولی صرف سنیوں میں ملے گا، مسعود سالار قاضی جیسا ولی صرف سنیوں میں ملے گا، مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا ولی صرف سنیوں میں ملے گا، شاہ برکت اللہ جیسا ولی صرف سنیوں میں ملے گا، حضرت عبدالرزاق پاشا جیسا ولی صرف سنیوں میں ملے گا، وارث دیوا جیسا ولی صرف سنیوں میں ملے گا۔ پتا چلا الذین آمنوا، ولی مومن ہوتا ہے، ایمان والوں ہوتا ہے۔ نمبر دو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی صرف اب یہ نہیں کہ ہر مومن ولی ہو گیا، نہیں، ہر مومن ولی نہیں ہوتا۔ دوسری شرط ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اب اصل پوائنٹ آتا ہے تقویٰ، پرہیزگاری، یعنی ایمان کے ساتھ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت۔ اب آئیے، آپ سب مومن تو ہو الحمدللہ، لیکن وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہمارے دل میں کیا اللہ کا ویسا ڈر ہے جیسا ڈر ہونا چاہیے؟ اللہ کا ویسا خوف ہے جیسا خوف ہونا چاہیے؟ دیکھو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کیا کبھی وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کیا کبھی وہ چوری کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کیا کبھی وہ نشہ کر سکتا ہے؟ کیا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کیا کبھی وہ نمازوں کو ترک کر سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ نمازوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج میری قوم کے دل سے اللہ کی خشیت نکل گئی، اللہ کا خوف نکل گیا۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، جب تک مسلمان اللہ سے ڈرتا تھا پوری کائنات اس سے ڈرتی تھی۔ جب سے مسلمانوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، خدا کا خوف اس کے دل سے نکل گیا، اس دن سے لے کر آج تک اب مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں؟ میں کہتا ہوں یہی تو بات ہے، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں۔ آگے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ بات کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، لوگ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، لوگ بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، لوگ دشمن سے بھی ڈرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن لوگ ابا سے بھی ڈرتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ سانپ سے اور ابا سے ڈرنے میں کیا فرق ہے؟ دشمن سے اور امی سے ڈرنے میں کیا فرق ہے؟
دشمن سے اور پیر و مرشد سے ڈرنے میں کیا فرق ہے؟ سانپ سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ نقصان پہنچائے گا۔ دشمن سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ نقصان پہنچائے گا۔ امی سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ امی کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ پیر و مرشد سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ محبت اتنی ہے کہ مرشد کبھی ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے ڈر کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے لیے دل میں اتنی محبت ہو کہ اٹھنے والا کوئی قدم اٹھے تو فوراً خیال آ جائے کہ میرے اس قدم سے کہیں یار ناراض نہ ہو جائے، میرے اس کام سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب اتنا بڑا یہ مجمع ہزاروں کا ہے، اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا کبھی جھوٹ بولتے وقت یہ خیال آیا کہ میرے اس گناہ سے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ بولو کبھی خیال آیا؟ اللہ اکبر۔ آج وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہر گناہ ہمارے سماج میں، نشہ اگر ہو رہا ہے تو مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے، زنا اگر ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، العیاذ باللہ۔ وہ زنا جس کے بارے میں کہا گیا، سرکار غریب نواز کو فرماتے ہیں، میں اپنی قوم کے جوانوں کو بتا دوں، آج 16 سال کی عمر میں گندی فلموں کی بنیاد پر، گندی پکچروں کی بنیاد پر اور گندی ناولوں کی بنیاد پر، غلط صحبت کی بنیاد پر لڑکے اور لڑکیاں سب ایسے نہیں ہیں، افیئر کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے زنا کی طرف جا رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا فرمان سنو، ولیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آنے والوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرمنی نے فرمایا کہ بابا معین، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ سے سنو، اللہ اللہ، اگر کسی نے یہ بیڑے فیلے بد کیا ہو تو وہ سچی توبہ کر لے۔ یقیناً اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن غریب نواز فرماتے ہیں میرے مرشد خواجہ عثمان ہرمنی نے فرمایا کہ بابا معین، جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے، زمین پہ اترے، تو اس وقت آدم علیہ السلام 300 سال تک یا 200 سال تک دعا کرتے رہے، پھر آپ کی دعا قبول ہوئی تو آپ کی ملاقات آپ کی بچھڑی ہوئی بیوی حضرت حوا سے ہوئی، اور جب حوا سے ملاقات ہوئی تو حضرت حوا سے حضرت آدم نے وظیفہ زوجیت ادا کیا، وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس سے بڑھ کر حیا کے پردے میں اب میں کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے ابا جان نے امی جان سیدہ حوا سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، تو اس کے بعد آپ نے غسل جنابت کیا، یعنی کہ ملاقات کے بعد غسل کیا، تو غسل میں بہت سکون ملا، یہ پہلا غسل تھا، بہت سکون ملا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے آدم، یہ جو آپ نے نہایا ہے، آپ نے غسل کیا ہے، جانتے کیسا ہے؟ فرمایا مجھے بہت سکون ملا۔ صرف سکون نہیں بلکہ اے آدم، آپ نے جب نہایا پانی سے تو جتنے آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکے، توجہ سے سننا، جتنے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکے، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ نے 1 سال کی عبادت کا آپ کو ثواب عطا فرمایا۔ بیوی سے ملاقات کے بعد جو آپ نے غسل کیا، ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا اللہ نے آپ کو ثواب عطا کیا۔ اور اسی پہ بس نہیں بلکہ جتنے پانی کے قطرے گرے، ان پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور وہ فرشتے قیامت تک آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت آدم نے سنا، خوش ہو گئے۔ خوش ہونے کے بعد حضرت آدم نے پوچھا، اے جبریل، یہ صرف میرے لیے تھا یا کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ تو کیا فرمایا جبریل علیہ السلام نے، اے اللہ کے نبی، آپ کی اولاد میں جو بھی ایمان والا، آپ کی اولاد میں جو بھی ایمان والا اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا شادی کے بعد اور وظیفہ زوجیت ادا کرے گا، تو ہر غسل کے بدلے میں، پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں اس کو 7 سال بھر عبادت کا ثواب ملے گا، اور اتنی تعداد میں فرشتے پیدا کیے جائیں گے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ حضرت آدم خوش ہو گئے۔ پھر حضرت جبریل نے کہا، لیکن اے آدم، اب ایک بات اور سن لیں،
جو بات بیان کرنے کے لیے اتنی لمبی بات میں نے بیان کی، حضرت آدم سے کہا جبریل علیہ السلام نے ایک بات اور سن لے کہ اے آدم اگر کسی نے زنا کیا، یعنی نکاح کا غسل الگ، اور فرماتی جبریل اگر کسی نے زنا کیا، بدکاری کی، اور زنا کے بعد جب وہ غسل کرے گا تو ہر قطرے کے بدلے میں، اس کے ہر غسل کے قطرے کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں ایک سال کا گناہ لکھا جائے گا، سال بھر کا گناہ لکھا جائے گا۔ میری قوم کے جوانوں ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو، ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں سال بھر کا گناہ نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ کتنا پانی گرتا ہے، پانی کتنا گرتا ہے غسل کے وقت، کوئی کون کر سکتا ہے، کوئی گن سکتا ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عثمانی ہروری کہتے ہیں حضرت جبریل نے کہا جو زنا کے بعد غسل کرے پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں سال بھر کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی پر بس نہیں، جتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں شیاطین جنم لیں گے، شیطان پیدا ہوں گے، اور وہ قیامت تک جرائم کریں گے، وہ قیامت تک پاپ کریں گے، اور ہر پاپ اور گناہ کا وبال اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ مجھے بتاؤ، بزرگوں نے فرمایا اللہ اکبر، بزرگوں نے کہا کہ جب زانی زنا کرتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے اور وہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہا لے تو اس کا بدن تو دھلے گا لیکن اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ 7 سمندر کا پانی بھی زنا کرنے والے کے دل کو پاک نہیں کر سکتا جو اس کے دل پہ گناہ کا دھبا لگ گیا ہے۔ افسوس، زنا جیسی برائی ہمارے سماج میں موجود ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے حال کیا ہے؟ بدکاری، مرد کے ساتھ بدی کر رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے۔ جانتے ہیں جب مرد کے ساتھ بدی کرنے لگے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس بستی میں جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں اللہ ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل فرماتا ہے، اور مرد لڑکے کے ساتھ جو بدی کرتے وہ کہیں بھی مریں گے، کہیں بھی مریں گے، ایک رات بھی وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتے۔ رات گزرنے سے پہلے فرشتے کچھ ایسے جن کو چوچ ہے، چوچ، وہ اس کو قبر سے اٹھاتے ہیں اور لے جا کر وہاں جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ وہ قوم لوط کے ساتھ اٹھیں گے، اور کس شکل میں؟ سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، کیونکہ یہ برا کام جانور بھی نہیں کرتے۔ نر کے ساتھ بدی یہ جانور بھی نہیں کرتے، ایک جانور کرتا ہے جس کا نام سور اور خنزیر ہے۔ اس لیے ایسے لوگ سور اور خنزیر کی شکل میں، یہ گناہ بھی ہماری قوم میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات حدیث پاک یاد آئی، اس کو سن لیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا جب کوئی لڑکا کوئی کسی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے تو آسمان پھٹ کر اس کے اوپر گرنا چاہتا ہے تو فرشتے فوراً آسمان کے کناروں کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب تک اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو جاتا قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اگر فرشتے ایسا نہ کریں تو آسمان برس کر پھٹ کر اس پر گر جائے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا میں جتنی تباہی اور بربادی ہے یہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ نشہ ہم کریں، برائی ہم کریں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے ہم سنیں، عورتوں کو بدی اور پاپ کی نظر سے ہم دیکھیں۔ جب عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ مسکراتے ہیں، یہ ہنسنے مسکرانے کی محفل نہیں، یہ لطیفہ گوئی کی محفل نہیں۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہنس ہنس کے گناہ کر رہے ہو، سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرے گا وہ رلا رلا کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جانتے ہو آج تو بہت شوق سے لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے،
لڑکیوں کو فیشن کے نام پر، ہیروں کی نقل کے نام پر، یہ ہیروں کی نقل کے نام پہ، فلمی اداکارہ کے نقل کے نام پہ لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو. تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا، یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، یہ تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے، سچے نبی کا فرمان ہے. جس نے جو کہہ دیا تو وہ ہو گیا. سچے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی عورت اور لڑکی کو پاپ کی گناہ کی نظر سے دیکھا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے بھولے بھالے معصوم چہروں کو دیکھ کر میرا دل کانپتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، غور تو کرو. اللہ ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے میرے بھائی، آنکھیں کتنی نازک ہے. اس میں دن کا چلا جائے ہم برداشت نہیں کر پاتے. اس آنکھ کے اندر امی بہن اگر پیاس کاٹ رہی ہو، پیاس کے چھوٹے چھوٹے ذرے چلے جائے، ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ٹھنڈا سرما لگا لو، ٹھنڈا سرما، توجہ کرے، ٹھنڈا نیم کا سرما لگا لو، تب تب آنسو بہتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ میں رحم کرو. اللہ کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے. میرے اللہ کے عذاب کی شان ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. مجھے تمہاری جوانیوں پہ ترس آتا ہے. بتاؤ، جو جوان نیم کا ٹھنڈا سرما استعمال نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی. ہم نیم کا ٹھنڈا سرما برداشت نہیں کر سکتے ان آنکھوں میں. بتاؤ، جو قوم نیم کا ٹھنڈا سرما ان آنکھوں میں، یہ آنکھیں کتنی نازک ہیں. کیوں ظلم کرتے ہیں آنکھوں میں؟ کیا ملتا ہے؟ ہیروں کی نقل میں کیا ملتا ہے؟ پاپیوں کی نقل میں کیا ملتا ہے؟ مجرموں کی نقل میں کیا ملتا ہے؟ ارے مسلمان ہی بے مسلمان، جب کوئی خوبصورت سامنے سے گزرتی تو وہ یہ سوچ کر نظریں جھکا لیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں حدیث لائے ہیں تفسیر النشرہ میں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن، میں اس کو بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، بہت پیاری روایت یاد آ گئی ہمارے علماء کی برکت سے. اللہ اکبر. ایک بار میرے آقا نے جنت نعیم کا ذکر کیا. کتنی جنتیں ہیں؟ 8 جنتیں. جنتیں کتنی ہیں؟ 8 ہیں. ان 8 جنتوں میں جنت ہے جس کا نام جنت نعیم ہے. جنت نعیم، اس کی خوبصورتی بیان کی. میں ابھی ادھر نہیں جاؤں گا ورنہ اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا. اگر جنت کی خوبصورتی بیان کرنے لگا تو پھر عنوان پورا ختم ہوگا. لیکن توجہ کریں، آقا نے جنت نعیم بیان کی. جنت نعیم کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر. جس نے خود جنت دیکھ کے جنت بیان کی ہو تو صحابہ کو کتنا مزہ آیا ہوگا. وہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت نعیم تو بڑی خوبصورت ہے. آقا نے فرمایا اس میں داخل ہونے کا طریقہ بتاؤں کیا ہے؟ بے حساب ملتی ہے جنت نعیم. جنت نعیم بے حساب ملتی ہے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت نعیم بے حساب کیسے ملتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں، کوئی خوبصورت عورت جا رہی ہو، کوئی خوبصورت عورت جا رہی ہو اور دل چاہے کہ اس عورت پر پاپ کی نظر ڈالے، لیکن اس وقت بندہ یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس عورت کو نہ دیکھے بلکہ نظر جھکا دے، اللہ اسی وقت اس کے لیے بے حساب جنت نعیم میں داخلہ لکھ دیا کرتا ہے. صرف اللہ اکبر، تکبیر، رسالت، اولاد رسول عالم. صرف ایک گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ نہ دیکھو. اور آپ بتائیں، اگر دیکھ لیا تو جہنم کی آگ کی سلاخیں. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کا. بولو برداشت کر سکتے؟ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا میرے بھائی. میرے بھائیوں، ہماری جوانی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی.
کب تک جوانی پر غرور اور گھمنڈ کر کے اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک اپنی جوانی پہ اتراؤ گے؟ یاد رکھنا جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں پاپ، اللہ ان کو اتنا بدترین بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں اور موت مانگتے ہیں مگر ان کو موت نہیں آتی۔ یاد رکھنا جوانی میں جتنا چاہو آگ میں پانی لگا دو، زنا کرو، شراب پیو، جو چاہو